السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کروں گا۔ دونوں حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے، حتیٰ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کو دیکھیں اور اس پر خاموشی اختیار فرمائیں تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اور اس سے بھی دین ثابت ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی، یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کی دلیل ہے۔ تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، ہر چیز ہمارے لیے حجت ہے، آپ کی خاموشی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ لیکن میں جو آپ کو 2 روایتیں سنانے لگا ہوں، ان روایات کا یہ پہلو خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے انداز میں بات کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نصیحت عام گفتگو سے ایک درجہ اور زیادہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل کیا۔ اولین مخاطب صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کے ذریعے یہ دین، یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ حدیثوں میں بھی آپ یہ چیز ملاحظہ فرمائیں گے کہ صحابہ کرام ہی ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین مخاطب ہے۔ حضور نے ان کو مخاطب بنایا، لیکن ان کی وساطت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وساطت سے ہمیں دین سکھایا ہے۔ اب جو میں پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس حدیث میں مخاطب تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ یہ نصیحت جامع ترمذی کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو میں اس کو ایسی باتیں بتاؤں کہ وہ خود اس پر عمل کرے یا لوگوں کو اس پر عمل کرنے پر ابھارے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرمائیے میں اس کے لیے تیار ہوں۔
تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو محارم ہیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مخصوص ذکر اذکار اور باقی چیزیں بھی، یہ عمل کرنے سے بھی، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، تلاوت کرنے سے، تہجد پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے انسان نیک بنتا ہے اور اللہ کو پسند ہے ایسا شخص۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جسے آپ ایک ایجابی پہلو ہے کہ یہ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیے۔ جہاں کچھ اعمال کا بجا لانا عابد و زاہد ہونے کے لیے ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا عابد کون ہے، عبادت گزار، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم محرمات سے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اب جتنی حرام کہ اپنے آپ کو انسان رزق حرام سے بچائے، ظلم سے بچائے، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اور مسائل بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جن جن چیزوں کی آپ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، سورۃ الحجرات گن کر 11 چیزیں فرمائیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور یہ نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جاسوسی نہیں کرنی، ٹو نہیں لگانی، دوسروں کو برے القابات کے ساتھ پکارنا نہیں ہے، حسب نسب پر فخر نہیں کرنا، نیکی کو بنیاد بنانا، ایک ایک چیز گن کر بتائی۔ ان چیزوں کو بجا لانا اور جن سے روکا ہے خدا اور رسول نے، ان چیزوں سے رک جانا، ایک ایک چیز گن کر جو شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایسے تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار۔ اس لیے کہ نیکی کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی نیکی، آپ نماز کے لیے آ گئے ہیں، یہ نیکی ہے، لیکن کم تولنے کے مواقع موجود تھے، آپ اس سے بچ کے رہے۔ رشوت لینے کے مواقع موجود تھے، ملاوٹ کی جا سکتی تھی، لیکن انسان نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روکے رکھا، ایسی تمام محرمات سے اس نے اجتناب کیا۔ تو ایسی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اعبد الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ یعنی کچھ کام کرنے جس طرح عبادت ہیں، اسی طرح ان سے رکنا بھی عبادت ہے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے ابو ہریرہ
جو اللہ نے تمہارے مقدر اور نصیب میں کر دیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ اگر تو ایسا کرنے لگے تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑا مال اور دولت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے اور اپنے گرد و نواح میں دیکھیں گے کہ لوگوں کے پاس بہت دولت ہے، لیکن اس دولت نے ان کے اندر وہ توکل پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کو ایک تعلق اور نسبت قائم ہونی چاہیے تھی، اس نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کی رضا کا جو منصب ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر اور اس نعمت پر انہوں نے اکتفا ہی نہیں کیا، راضی ہی نہیں ہوئے، بلکہ اور ہے اور ہے اور ہے۔ اور اکثر میں ایک حدیث آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہماری تربیت یہ فرمائی کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ سے اوپر والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ دین میں نیکی میں ہم سے زیادہ ہے، تمہارے اندر اور نیکی کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اور مال و دولت اور دنیاوی مفادات کے حوالے سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، تمہارے اندر اللہ کا شکر اور صبر اور توکل پیدا ہوگا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو گے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ غربت کی حالت میں اور نچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو دل میں خود بخود اظہار تشکر پیدا ہوگا کہ یا الہی تیرا شکر ہے کہ ان سے تو نے مجھے زیادہ عطا فرمایا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ کیسے شکر پیدا ہوگا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جا۔ جو تمہیں ملا ہے آدمی مزید کے لیے کوشش بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جو اس کو نصیب میں ہے وہ اس پر راضی ہو اور مطمئن ہو اور خوش ہو۔ نفسیاتی طور پر بھی ایسا انسان خوشی کو انجوائے کر سکتا۔ خوشیاں کو باہر سے نہیں ملتی، انسان کے اندر سے پھوٹتی ہیں۔ جب انسان اپنے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا شعور حاصل کر لیتا ہے، استغنا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ بچوں کو دیکھتا ہے نا، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، خوش ہوتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، نیک سیرت، پاک سیرت بیوی اللہ نے عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دے دیے ہیں کہ عزت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اس سے اور بڑی زیادہ سعادت کیا ہوگی، اور زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی؟ تو جب انسان اس انداز میں سوچتا ہے تو وہ شخص مالدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے اصل میں مالدار، جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو وہ مالدار نہیں ہے، بلکہ مالدار وہ ہے کہ جس کا نفس مستغنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استغنا کی دولت عطا فرما دی ہے۔ مال کا بڑھنا اس کو تکبر میں مبتلا نہیں کرتا، اور کم ہو جانا اس کو اللہ سے مایوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب پر اس کا اعتماد اسی طرح قائم رہتا ہے۔ تیسری نصیحت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، مومن بن جائے گا۔ بندے کے مومن ہونے کا اندازہ کہاں سے ہوگا کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے پڑوسی کی جو مختلف شکلیں بیان کی ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہو کہ وہ شخص بھی ہمارا پڑوسی ہے جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتا ہے،
اور ایک حدیث کے مطابق 40 گھروں تک آدمی کا پڑوس ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار۔ ایک لحاظ سے اس کو بھی ہمارا اور زیادہ پڑوس مل گیا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ زندگی میں وابستہ ہیں، کاروبار کے اندر، معاملات زندگی کے اندر، وہ سارے کے سارے لوگ بھی اسی ذیل کے اندر آئیں گے۔ ان کے ساتھ جو ہمارے سماجی رویے ہیں ان سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان کس درجے پر ہے اور اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ گزشتہ جمعے مسلسل اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی کہ ایک یہ ہمارا وجود ہے اور ایک اخلاقی وجود ہے جس کو برقرار رکھنا اور جس کو مضبوط کرنا یہ شریعت کا بنیادی منشا اور مقصد ہے۔ تو تیسری نصیحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت یہ فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، مومن بن جائے گا، تو مومن ہو جائے گا، ایمان کا جو معیار ہے اس کو تو حاصل کر لے گا۔ اور چوتھی نصیحت وہ بھی اسی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو چوتھی نصیحت فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا۔ مومن اور مسلم، قرآن مجید نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم دونوں۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ ایمان یہ گویا کہ ہماری اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے، لیکن دل کے اندر کیا ہے اس کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن وہ ہونا ٹھیک چاہیے، وہ درست ہونا چاہیے۔ اور اسلام اس جو ہمارے اندر ہے اس کے عملی اظہار کا نام اسلام ہے۔ اس لیے مومن مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان مومن ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے الفاظ ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص مومن ہو اور اسلام اس کے کردار سے جھلکے نہ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کے کردار سے اسلام جھلک رہا ہو اور اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جگہ جگہ جو بات کی، ایمان اور اسلام، ایمان اور عمل صالح اکٹھی دونوں کی بات کی۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ عمل صالح یہ اسلام ہے، اور ایمان وہ انسان کا انر ہے، اس کا اندر ہے، جو وہ سمجھتا ہے، جو وہ سوچتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ٹھیک سوچنا ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اس سوچ کا عملی اظہار ہوگا۔ اگر ٹھیک کیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ ہی غلط تھی۔ دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چوتھی نصیحت یہ فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ پانچویں نصیحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَقْصُرِ الضِّحْكَ، کثرت سے ہنسا نہ کرو۔ ساری زندگی ہی ٹھٹھے اور مذاق کے اندر گزار دی ہے، زندگی کو کبھی سنجیدہ لیے ہی نہیں،
نہیں جانا کہ اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، جو گزر گیا واپس نہیں آئے گا، اس کی تلافی ممکن نزولیات کے اندر ساری زندگی بسر کر دی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کثرت سے ٹھٹھا اور مذاق اس سے اجتناب کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا اور ٹھٹھا اور مذاق اور غیر سنجیدگی زندگی کے اندر یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت بھی ترمذی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو مجھے معلوم ہے اگر وہ تمہیں معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ کہ جو انسان زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے وہ اس تکبر سے نکل جاتا ہے جس کے اندر میں اور آپ شامل ہیں، وہ اس تکبر سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ ترجیحات کو تبدیل کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری زندگی میری ایک آزمائش کے ساتھ میں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، اور وہ ساری زندگی اسی انداز میں بسر کرتا ہے کہ جس طرح ایک مسافر کہ کبھی بھی مسافر جو ہے وہ رستے میں کوئی ٹھکانہ نہیں بناتا بلکہ ایک عارضی پڑاؤ کی صورت میں رکتا ہے اور اپنی منزل اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، یہ ٹھٹھا اور مذاق اس کی کثرت سے بچو، اس لیے کہ یہ دلوں کو مردہ کر دینے والی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر مبنی 2 روایات سنا رہا ہوں۔ پہلی روایت وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آپ نے بتایا اپنی نصیحت کے اندر کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، یہ بتایا کہ جو حرام کاموں سے بچنے والا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی تقسیم پر اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر راضی ہو جائے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جو کون شخص مومن ہے وہ جو اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے تعلقات کو ٹھیک اصولوں پر استوار کرتا ہے۔ اور چوتھی نصیحت آپ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو فرمائی کہ وہ شخص مسلمان ہے حقیقی معنوں میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور 5ویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے تو پھر وہ یہ شغل، یہ میلے اور فضولیات، لغویات اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو اگر مشغول رکھے گا تو اس کا دل آہستہ آہستہ مردہ ہو جائے گا۔ وہ ایسی مجالس کی کثرت سے بچے۔ اسلام مزاح کو پسند کرتا ہے لیکن تمسخر اس سے روکتا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ خوشی کے مواقع اور اس پر خوش ہونے سے منع کرتا ہے، لیکن اس خوشی سے اس انداز سے منع کرتا ہے جس میں لچر پن ہو، جس میں لا یعنی اور لغویات ہوں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے ہمیں یہ 5 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی روایت جو ہے یہ مکمل ہوئی جامع ترمذی کی۔ دوسری حدیث، 2 حدیثیں آج کا موضوع ہیں بالکل مختصر طور پر۔ دوسری حدیث جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کسی سواری وغیرہ پر ہوں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں، ان کو یاد کر لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 5 نصیحتیں فرمائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ زندگی کی جو
اطمینان ہے، جو کامیابیاں ہیں، وہ ان نصیحتوں کے اندر ہمارے لیے بہت واضح طور پر اس کا یہ سبق اور درس موجود ہے۔ سنیے ذرا، پہلی نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کے حق کا تحفظ کر، یحفظک، اللہ تیرے حق کا تحفظ فرمائے گا۔ احفظ اللہ، اگر تو اللہ کے حقوق کا تحفظ کرے گا، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے حقوق کا تحفظ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ وہ تمام کام جن کے کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ سارے کے سارے گویا کہ اللہ کے حقوق ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے معروف پر عمل کرنا ہے اور منکر سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ سارے جتنے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، تو جو شخص وہ عمل کر گزرتا ہے جو خدا کا حکم ہے اور خدا کے رسول کا حکم ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے حق کو محفوظ کر لیا۔ اور جو اللہ کے حق کو محفوظ کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، آپ یاد رکھو کہ جس نے اللہ کے حق کو محفوظ رکھ لیا، اس نے گویا کہ وہ عمل کر لیا کہ جس کے بعد اللہ اس کے حقوق کا خود ضامن بن گیا۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اے بیٹے جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے ہی کرنا، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی دعا کے لیے بھی درخواست کریں گے تو کیا اس میں بھی کیا ہوگا؟ مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے ہی مانگا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے۔ یہ ایمان اور یقین، اور یہ پختہ ایمان اور یقین، اس کی نصیحت آپ نے اپنے صحابہ کو، ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد بس اسی پر ڈٹ جاؤ، اللہ کو ہی سب کچھ اپنے لیے سمجھو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ اس کی بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح کا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس تعلق کو بندہ دریافت کر لے تو اللہ سے مانگے بار بار مانگے گا، اس لیے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور اگر بندہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ ایسا رب ہے وہ کہ وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا، میرے بندے نے مجھ سے دعا کی ہے، اور اگر کوئی شخص اس رب سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت آپ نے عبداللہ ابن عباس کو یہ فرمائی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے۔ کیا بیٹے، جب تو کچھ طلب کرے، مدد مانگے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے فاستعن باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے۔ روزانہ 5 نمازوں کے اندر بطور فرض کے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ہر رکعت کے اندر یہ دعا سکھائی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہی کا ترجمہ علماء نے پتہ کیا کیا، یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد کرتے ہیں اور باقی سے بھی کر لیتے ہیں، نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔
تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ حقیقی استعانت، باقی جس سے بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ حقیقی مددگار نہیں ہے، وہ تو خود خدا کے بندے ہیں، وہ تو خود خدا کے محتاج ہیں۔ اس لیے حقیقی مدد کرنے والا، حقیقی استعانت اگر کسی سے طلب کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف رب کریم سے کی جائے گی۔ جس کو توحید کا یہ فلسفہ سمجھ آ جائے اس کو نفع اور نقصان کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی، اور اس کے ساتھ پانچویں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، دونوں پر ایک ساتھ بات کروں گا، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ۔ اے عبداللہ جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے، لم ينفعوك تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں لوگوں کا بھلا کرنا چاہیے۔ کسی کا بھلا ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے یہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں، کیوں لوگوں کا نقصان کریں، کیوں لوگوں کے لیے برا سوچیں، جبکہ ہمارے پیغمبر ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کے بھلا چاہنے سے ہوگا نہیں، ہمیں تو اس کوشش کا ثواب ملے گا، اس کا کیا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری پانچویں نصیحت آپ نے یہ فرمائی وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک سوائے اس کے جو آزمائش اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی نفع اس کا مالک بھی اللہ کریم ہے اور نقصان اس کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر یہ نصیحت ہمیں سمجھ آ جائے تو یقین جانیے کہ ہمارے جو سماجی رویے ہیں نا، ہم لوگوں کے نقصان پر تلے ہوتے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ دفع کرو اس چیز کو، آپ مثبت انداز میں سوچئے کہ آپ اگر کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو کیجئے، اس لیے کہ آپ کو اسی کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اگر کسی کا برا کریں گے تو ہوگا نہیں، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، آپ خواہ مخواہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے مثبت اپروچ یہ ہے کہ آدمی پازیٹیو انداز میں اپنی سوچ کو مثبت رکھے، مثبت سوچ پیدا کرے اور ہمیشہ منفعت بخش بن کر رہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی سورہ یوسف کو، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے واقعات کو بھی محض واقعات کے انداز میں پڑھتے ہیں، کاش سورہ یوسف کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کے تناظر میں ہم پڑھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت چیزوں کے فیصلے کرتا ہے اور کر کے چھوڑتا ہے۔ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھایا بادشاہی کا، پوری صورت گھر جا کے ذرا پڑھیے گا، خواب دکھایا بادشاہی کا، باپ اور بیٹا دونوں آگاہ ہو چکے ہیں، ایک وقت کا پیغمبر ہے اور دوسرا آنے والے دور کا، کہ بیٹا بادشاہ بننے جا رہا ہے، اختیار کا مالک بننے جا رہا ہے، نبوت اور رسالت اس کو ملے گی، لیکن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پردے میں رکھا۔ اور پوری صورت پڑھیے کہ کس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر پھینکا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قضاء و قدر کا نظام کس انداز میں چلاتا ہے، خیر اور شر کو اس نے
حتمی طور پر کس انداز میں اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا. اگر بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ یہ کنواں جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کی کامیابیوں کا پہلا زینہ ہے، یہ بادشاہت کی طرف، حکمرانی کی طرف، اقتدار کی طرف یہ پہلا زینہ ہے، تو وہ تو ایک دوسرے سے کہتے کہ یار مجھے دھکا دے دو. لیکن قضاء و قدر اپنا کام کر رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا کام کر رہے ہیں. کنویں کے اندر پھینکا، قمیض واپس آئی. یعقوب علیہ السلام اس قمیض کو، جس کو کسی جانور کے خون کے ساتھ رنگا گیا اور کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے کھا گئے، اس کو کس طرح دیکھ دیکھ کر روتے ہیں اور آنکھوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو 2 میل لگ بھگ دور ہیں گھر سے، لیکن نہ ان کے کرتے کی نہ ان کے جسم کی کوئی خوشبو نہیں پہنچی، اللہ کے پیغمبر تک کوئی بات نہیں پہنچی. کس طرح قافلہ وہاں سے لے کر گیا اور کس طرح آپ عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے اور کس طرح وہاں سے آپ جیل منتقل ہوئے اور جیل کے اندر کس طرح خواب کی تعبیر آپ نے بتائی. آپ ایک ایک مرحلے پر غور کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو قضاء و قدر ہے اور جو اسکیم ہے وہ سمجھ آئے گی کہ کس طرح اس نے ساری چیزوں کو ذریعہ بنا لیا ہے کہ جو حسد تھا اس کو کامیابی کا زینہ بنا دیا. کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام پہنچے ہیں اور پھر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور جو بچ گیا اس کو کہا، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا. ویسے ذرا سوچیے اگر اب وہ شخص اسی وقت ذکر کرتا جا کے تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، آپ کی حیثیت سوالی کی ہوتی. آپ جاتے اور جا کے کہتے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے رہا کیا جائے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو بلا دیا، وہ بات ہی اس کو بھول گئی. اور پھر جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تو پھر اس کو یوسف علیہ السلام یاد آئے. شیطان نے بلا دیا. اللہ اگر چاہے تو اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے شیطان کو بھی بطور ٹول کے استعمال کر سکتا ہے. اس سے ہمیں قضاء و قدر کے فلسفے کی سمجھ آتی ہے. اور پھر کس طرح یوسف علیہ السلام سوالی بن کر نہیں بلکہ آپ قائدانہ رول کے اندر دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہی یوسف علیہ السلام جو صرف 2 میل دور ہیں اور ان کے بارے میں کوئی خبر اللہ کے پیغمبر کو نہیں کہ اللہ نے اس چیز کو راز کے اندر رکھا. انہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض جب مصر سے چلتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اگر تم میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرو اور مجھے مخبوط الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر سے چلنے والی اس قمیض کو جو یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے وہ ہواؤں کو امین بنا دیا کہ آپ پہلے ہی اس کی خبر جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دوں. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پورے واقعے کو پڑھیے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی. یہ جو لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں نا، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ پر اعتماد رکھیں. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور تمہارا فائدہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اگر اللہ کو منظور نہیں ہے. لہٰذا انسان کو اپنی زندگی اس انداز میں بسر کرنی چاہیے کہ اس کا خدا پر اعتماد اور یقین اس درجے کا ہو کہ جو ہوگا وہ اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا اور جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا. اگر یہ چیز اس کے ذہن میں آ گئی تو وہ ایک کامیاب انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ 5 نصیحتیں فرمائی کہ اللہ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے حق کی حفاظت فرمائے گا. تم خدا سے مدد مانگو، اسی سے نصرت طلب کرو
تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی مخلوق نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اس لیے اپنے تعلق کو حتمی اور آخری طور پر اپنے رب کے ساتھ جوڑو۔ اور میں نے سورہ یوسف آپ کو سنائی تاکہ آپ اس کا خلاصہ اور اس کا مین تھیم جو ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ جو ہمارے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور حسد اور بغض پر مبنی رویے ہیں، یقین جانیے کہ یہ سارے تبدیل ہو جائیں۔